بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز قدر، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کے والد کا نام رباح تھا۔ آپ حبشی نیاد غلام تھے، مگر آپ کا دل صاف اور ایمان کے نور سے منور تھا۔ امیہ بن حلف آپ کا آقا تھا، وہ آپ کو خوب تکلیفیں دیتا تھا، تپتی ریت میں لٹاتا، مگر آپ کی زبان سے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی منہ مانگی قیمت دے کر آپ کو آزاد کر دیا۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کی پہلی مسجد قائم ہوئی تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کا مؤذن مقرر فرمایا۔ سامعین ذی قدر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے حقیقی غلام تھے۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب غلام تھے خرید کر کے آزاد کر دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر، اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے تو پھر مجھے چھوڑ دیجیے کہ میں اللہ کا خادم بن کر اللہ کا کام کرتا رہوں، یعنی عبادت کرتا رہوں، اور اگر آپ نے مجھے اس لیے آزاد کیا ہے کہ میں آپ کا خادم بنوں تو آپ مجھے اپنا خادم بنا لیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو رو پڑے اور پھر فرمایا، میں نے آپ کو اللہ کے لیے آزاد کیا، جائیے اور اللہ کا خادم بنیں۔ سامعین ذی قدر، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، میں نے جنت میں اپنے سے بھی آگے کسی کے جوتوں کی آہٹ سنی۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا، یہ بلال ہے۔ میں نے بلال کو اس کی خبر دی اور اس سے کہا، وہ کون سا عمل ہے جو تجھ کو مجھ سے پہلے جنت میں لے جائے گا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ سامعین ذی قدر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خاطر بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرتے اور مشرک انہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہوتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ احد احد کہہ رہے ہوتے، معبود ایک ہی ہے۔ تو ورقہ کہتے، واقعی ہی معبود ایک ہی ہے، اور اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، وہ معبود اللہ ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل امیہ بن حلف کی طرف متوجہ ہوتے جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفیں پہنچا رہا ہوتا تو ورقہ کہتے، میں اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت خداوندی کی جگہ بناؤں گا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر گزر ہوا، وہ مشرک ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے فرمایا، ارے کیا تم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کب تک ان کو یوں سزا دیتے رہو گے؟ امیہ نے کہا، تم ہی نے تو ان کو بگاڑا ہے، اب تم ہی ان کو تکلیف سے چھڑاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا، میں انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو اس سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے اور وہ تمہارے دین پر ہے، وہ غلام تمہیں بلال کے بدلے میں دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا، مجھے قبول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وہ غلام دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ 6 اور غلاموں کو آزاد کیا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تو امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر باہر نکلتا اور مکہ کی پتھریلی زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا دیتا، پھر وہ کہتا، ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا، تم ایسے ہی ان تکلیفوں میں مبتلا رہو گے یہاں تک کہ یا تو تم مر جاؤ گے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے لات اور عزا کی عبادت شروع کر دو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ
ان تمام تکلیفوں کے باوجود احد احد کہتے رہتے کہ معبود تو ایک ہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ چند اشعار نقل کیے ہیں جن میں انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی تکلیف اٹھانے کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرنے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق تھا، یعنی دوزخ سے آزاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا یا ان کی والدہ نے ان کا یہ نام رکھا تھا۔ سامعین ذی قدر، وہ اشعار کیونکہ عربی میں ہیں تو میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ: اللہ تعالی حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے عتیق یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو جزائے خیر عطا فرمائے اور فاقیہ اور ابو جہل کو رسوا کرے۔ میں اس شام کو نہیں بھولوں گا جس شام کو یہ دونوں حضرت بلال کو سخت تکلیف دینا چاہتے تھے، اور عقل مند آدمی جس تکلیف دینے سے بچتا ہے یہ دونوں اس سے بچنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دونوں حضرت بلال کو اس وجہ سے تکلیفیں دینا چاہتے تھے کیونکہ حضرت بلال لوگوں کا ایک خدا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ میرا رب ہے اور اس پر میرا دل مطمئن ہے، اگر یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو ضرور مار دیں، میں قتل کے ڈر سے رحمان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں۔ اے ابراہیم اور یونس اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے رب، مجھے نجات عطا فرما اور پھر مجھے آل غالب کے ان لوگوں کے ذریعے آزمائش میں نہ ڈال جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں اور نہ وہ نیک ہیں اور نہ انصاف کرنے والے۔ سامعین ذی قدر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چند مشہور دعائیں۔ بنو نجار کی ایک عورت کہتی ہے کہ مسجد کے ارد گرد کے گھروں میں میرا گھر سب سے اونچا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح کو فجر کی اذان میرے گھر کی چھت پر دیا کرتے تھے۔ سحری کے وقت آ کر چھت پر بیٹھ کر صبح صادق کا انتظار کرتے، جب صبح صادق نظر آتی تو انگڑائی لیتے، پھر یہ دعا فرماتے: اللہم احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک۔ اے اللہ، میں تیری تعریف کرتا ہوں اور قریش کے لیے تجھ سے مدد مانگتا ہوں تاکہ وہ تیرے دین کو قائم کریں۔ پھر وہ اذان دیتے۔ مجھے بالکل یاد نہیں کہ کسی رات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعائیہ کلمات اذان سے پہلے چھوڑے ہوں۔ سامعین ذی قدر، اس میں ہمارے لیے بھی ایک فائدہ ہے اور سبق ہے۔ اس دعا میں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں اور اپنی قوم، ملک اور دوسرے ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے بھی دعا کریں، چاہے وہ انسان امریکہ، روس میں بسنے والے ہوں یا برما، بھارت یا دنیا کے کسی حصے میں بسنے والے ہوں۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے ذریعے دنیا بھر میں دین کو زندہ فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا کرتے: اللہم تجاوز عن سیئاتی واعذرنی بعلتی۔ اے اللہ، میری برائیوں سے درگزر فرما اور میری بیماریوں کی وجہ سے مجھے معذور قرار دے۔